على أبي حنيفة وأحمد رضا وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بکس پناہ میں ہزاروں لجاجتوں اور نیازمندیوں کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کے درس میں قرآن مجید کی سورہ آل عمران سے چند آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر اس موضوع کے متعلق کلمت الحق جاری فرمائے. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ. اے لوگو، تم کفر کے مرتکب کیوں کر ہو سکتے ہو؟ تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تمہارے اوپر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں جہاں پہ پڑھی جائیں وہاں سے کفر اپنا بستر چاک کر لیا کرتا ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا تمہارے اوپر قرآن کی آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور صاحب قرآن بھی تمہارے درمیان تشریف فرما. یہ آیت انتہائی قابل توجہ ہے کہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں اور صاحب قرآن کو بھی اللہ نے تمہارے درمیان ہی رکھا ہوا ہے. وَفِيكُمْ رَسُولُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا رسول بھی
ہمیشہ کے لیے تمہارے درمیان تشریف فرما۔ اور ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا بیان کیا اور فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ رب العزت کی شان کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے اس حال میں کہ رب کا محبوب بھی ان کے درمیان تشریف فرما ہو۔ حضور علیہ تحیت و ثنا کا یہاں پہ تشریف فرما ہونا ہمارے لیے بہت سی عذابوں سے بچانے کا باعث ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جو کوئی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، جو کوئی اللہ کا دامن پکڑ لیتا ہے، اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے ہی دی جاتی۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ایسے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ کا یہ حصہ حق تقاتہ یہ ایک اعتبار سے منسوخ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح تو ڈرنے کا کوئی اپنے پاس عمل رکھتا ہی نہیں جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما عبدناک حق عبادتی، الہی میں تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکا جس طرح کہ تیری عبادت کرنے کا حق تھا۔ اور ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک، مولا میں تیری پہچان اس طرح نہیں کر سکا جس طرح تیری پہچان کا حق تھا۔ جب آقا کونین اللہ کی پہچان اس طرح نہ کر سکے جس طرح رب کی پہچان کا حق ہے، آقا اس کی عبادت اس طرح نہ کر سکے جس طرح اس کی عبادت کا حق ہے، تو عام بندے کے بس میں کہاں ہے کہ وہ اس طرح ڈرتا رہے جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ نے اس کے مسئلے کو حل کر دیا اور رب نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے۔ کہو ذرا بلند آواز سے۔ اور آگے فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اب تمہارے لیے شرط یہ ہے کہ تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم ایمان پر قائم، تم مسلمان۔ اور آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو اللہ کی رسی کو سارے مل کر مضبوطی سے تھامو۔ یہ جملہ اس زمانے کے اندر بلکہ ہر دور میں امت مسلمہ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو سارے مل کر مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقہ فرقہ ہو کر نہ بٹ جاؤ، آپس میں الگ الگ سوچیں نہ رکھو، تمہاری سوچ کا ایک ہی دائرہ ہونا چاہیے۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں بحبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ القرآن، کہ یہ قرآن ہے جس کو مضبوطی سے تھام لو۔ کہنا ذرا سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، ہر دور کے اندر قرآن پڑھنا اور قرآن پر عمل پیرا ہونا، اس کے دعوے تو بہت کیے گئے، لیکن وہ جنہوں نے حقیقی معنوں میں اس قرآن کو مضبوطی سے تھاما، وہ آقا کونین کی غلامی اپنے پٹے میں گلے میں ڈال چکے تھے۔ حاضرین محترم، قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا، اور ساتھ ہی اس کا ذکر کر دیا جس کے صدقے سے یہ اللہ کی رسی ہمیں مل گئی، جس کے صدقے سے یہ رسی نصیب ہو گئی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، رب کہتا ہے یاد کرو وہ زمانہ، یاد کرو اللہ رب العزت کی اس نعمت کو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، وہ نعمت جو تمہارے اوپر ہے، اور تمہارا حال کیا تھا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرنے والے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، رب کی وہ نعمت عظمیٰ تشریف لائی، اس کے آنے کی وجہ سے ایک دلوں کے ایک دوسرے کے دل کے اندر الفت و محبت پیدا ہوتی چلی گئی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اس نعمت کے صدقے سے
تم ایک دوسرے کے بائی بائی بن گئے تھے. جو قوم باہم دست و گریباں تھی، محمد عربی کی نعمت آنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ کر ملنا شروع ہو گئے. اور رب کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا، قربان جائیں آقا، آپ کو رب ذوالجلال نے اتنی بڑی نعمت عظمیٰ قرار دیا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، لوگوں سن لو، تمہارا حال یہ تھا کہ تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے. حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، محبوب آ گیا، اس نے تمہیں دوزخ سے بچا لیا. کہنا ذرا بلند آواز سے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، رب کہتے ہیں اس نعمت کا تذکرہ کرتے رہو، اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھو جس کے آنے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے، تم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں تھے، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے. وہ محبوب آیا، اس نے تمہیں دوزخ سے نکال کر جنت کا راہی بنا دیا. کذالک یبین اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی آمد کو اپنی کھلی نشانی قرار دے دیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کھول کر اپنی آیتوں کو بیان کرتا رہتا. کیوں کرتا ہے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. حاضرین محترم، قرآن مجید کے ان اسباق سے امت مسلمہ کے لیے بہت سے سبق میسر آتے، لیکن آج کے اس درس میں میں جس گفتگو کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، انتہائی بادل نخواستہ ہو کر، اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سارے مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ. حاضرین محترم، حضور علیہ تحیت و ثنا نے اپنی ایک محفل کے اندر اس خدشے کا اظہار بھی فرمایا، اور فرمایا سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. کہنا ذرا سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم کر دی جائے. ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار، امت بٹے گی 73 فرقوں میں. اور آقا کہتے ہیں سن لو، وہ سارے کے سارے فرقے جہنمی ہیں الا ملۃ واحدہ، لیکن میری امت کی ایک بہت بڑی جماعت جس کو ایک حدیث کے اندر سواد اعظم قرار دیا گیا. ایک حدیث کا معنی کرتے ہوئے آقا کے چاہنے والوں نے اس سے مراد ہی سنت الجماع، وہ جماعت اہل سنت و جماعت کی ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا آقا الا ملۃ واحدہ، وہ بہت بڑی جماعت کون سی ہے جو دوزخی نہیں بلکہ سیدھے جنت کے اندر جانے والے ہوں؟ پوچھا صحابہ نے من ہم یا رسول اللہ، آقا بتائیں وہ کون ہے؟ حضور علیہ تحیت و ثنا نے اس حدیث کے اندر فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت وہ ہوگی جس جماعت پر میں ہوں جس میں میرے صحابہ ہیں. اور ایک حدیث کے اندر حضور علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت پر عمل کرتے رہو اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت پہ عمل کرنے والا. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ تحیت و ثنا فرماتے ہیں جب وہ مقام، جب وہ وقت آ جائے گا عدو علیہا بالنواجذ، میری محبت کو اور میرے صحابہ کی سنت کو اس طرح اپنے دانتوں سے پکڑ لینا. نواجذ انسان کی جو آخری منہ کی داڑیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اس طرح اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا جس طرح نواجذ سے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے. اور اب اگر کوئی چیز نواجذ سے پکڑ لی جائے، اس کے متعلق علماء لکھتے ہیں اگر یہ داڑیں کسی چیز کو قابو کر لیتی ہیں اور کوئی کھینچنے لگے تو یہ داڑیں اس کو چھوڑتی نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خود بخود ہی اس کے ساتھ باہر چلی آیا کرتی. یہ ٹوٹ جائیں تو ٹوٹ جائیں لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرنا. حاضرین محترم، اب یہ جائزہ لینا ہے کہ حضور علیہ تحیت و ثنا کی بیان کردہ اس رسی پر کون قائم؟
آقا کونین کے صحابہ کے نظریے پر قائم کون ہے؟ اور ہمارے وہ ساتھی جو یہ سوال کرتے رہتے ہیں یہ فلاں کے پیچھے کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حاضرین محترم، صحابہ کرام کے دور سے لے کر ہمارے ہندوستان کے آخری دور میں تمام مسلمانوں کا یہ نظریہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا ایک مرکزی نقطہ ہے، اور وہ مرکزی نقطہ محبت مصطفیٰ۔ محبت مصطفیٰ اگر کسی کو مل گئی تو وہ صرف رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ رب کی محبتوں کا مرکز و محور قرار دیا جائے۔ رب کہہ رہا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فیغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ محبوب اپنی پیاری اور میٹھی زبان سے اعلان کر، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو تو آؤ مصطفیٰ کی پیروی میں آ جاؤ۔ گویا کہ حضور علیہ تحیت و ثنا زمانے کو یہ کہہ رہے ہیں، زمانے والو آؤ، اگر رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو آؤ میری صورت سے محبت کرو، میری سیرت سے محبت کرو، میری سنت سے محبت کرو۔ جہاں جہاں جن جن راہوں پر میرے قدموں کے نشان نظر آئیں انہی نشانوں کو اپنے لیے کعبہ بنا لو، میرے چہرے میں ڈوبو، میرے چہرے کی نورانی شعاؤں کے اندر اپنا سب کچھ قربان کرو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرے ساتھ محبت کرو، میرے اٹھنے سے محبت کرو، میرے بیٹھنے سے محبت کرو، میرے چلنے سے محبت کرو، میرے پھرنے سے محبت کرو، میرے سونے سے محبت کرو، میرے جاگنے سے محبت کرو، میری ہر ادا کو اپنے سینے میں لگاؤ، رب کے تم محبوب بنتے چلے جاؤ۔ فَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ، رب ذوالجلال اسی کے صدقے سے تمہارے گناہوں کی معافی بھی عطا کر دے گا۔ حاضرین محترم، یہ طریقہ صحابہ کرام کے اندر چلتا رہا۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی کا جائزہ لیں۔ حاضرین محترم، ابو بکر کی زندگی کا ایک لمحہ بھی محبت مصطفیٰ سے خالی نظر نہیں آتا۔ آپ مختلف مواقعوں پر یہ سماعت کر چکے کہ ابو بکر نے خانہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے بھی مصطفیٰ کی محبت کو شامل رکھا، نماز پڑھتے ہوئے بھی مصطفیٰ کی محبت کو شامل رکھا۔ حاضرین محترم، اپنے خاندان کے ذاتی معاملات کے اندر بھی مصطفیٰ کی محبت کو شامل رکھا۔ حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، زمانے کے اندر جو بھی کامیاب ہوا اس کی مرکزی عادت حضور علیہ تحیت و ثنا کا عشق ہی نظر آ رہا ہے۔ حاضرین محترم، میں اب یہ بادل نخواستہ اتنا انتہائی قدورت، انتہائی تنگی کے ساتھ یہ بات کرنے پر مجبور ہوں، وگرنہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ آؤ، یہ وقت مسلمانوں پر اس طرح کا نہیں ہے کہ فرقوں میں بانٹا جائے، بلکہ آؤ محبت مصطفیٰ پہ اکٹھے ہو جاؤ، رب ذوالجلال کے کلمے پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ لیکن یہ امت مسلمہ اس کا حال یہ کہ یہ رب کی توحید پر بھی اکٹھی ہونے کے لیے تیار نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے سرزمین بر صغیر پر قوم کو فرقوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے سرزمین ہندوستان پر صحابہ کرام کی عہد سے لے کر شاہ ولی اللہ کے دور تک جس کے متعلق امت مسلمہ کا ذرہ برابر نظریہ نہیں تھا، اس کے متعلق مختلف قسم کا کلام لوگوں نے کیا۔ ان میں سے ایک سوچ جو سب سے پہلے علماء دیوبند کے ایک مفتی کے ذہن میں آئی، اس نے امت مسلمہ کو فرقوں میں تقسیم کیا۔ وہ سوچ یہ تھی کہ معاذ اللہ، اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ کہنے بلند آواز سے ذرا استغفر اللہ۔ حاضرین محترم، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اب مسلمان کیسے گوارا کرے کہ وہ کلمہ بھی پڑھنے والا ہو، قرآن بھی پڑھنے والا ہو، اور رب ذوالجلال کی ذات کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دے؟ اس کے اندر کمزور ایمان والا آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ مفتی جو اتنا کہتا رہا، اس کے وہ شاگرد جنہوں نے اس سے تعلیم پائی، انہوں نے کہا صرف ایک جھوٹ کی بات نہیں ہے، جتنے برے کام انسان کر سکتا ہے وہ سارے برے کام معاذ اللہ اللہ بھی کر سکتا ہے۔ میں کتابیں لے کے بیٹھا ہوں اس لیے کہ کسی شخص کے ذہن کے اندر یہ شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ حاضرین محترم، کیا خیال ہے کہ ایسے وقت میں
اپنا ایمان بچانے کے لیے خاموش رہنا ضروری تھا یا بولنا ضروری تھا؟ کہیے نہ ذرا بلند آواز۔ یہ شان الوہیت کے اندر نقب زنی کی گئی تھی، یہ تو رب ذوالجلال کی توحید کی بات تھی۔ یہ نظریہ صحابہ کرام کے حد سے لے کر آج تک کسی کا نہیں تھا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ تمام قبائل سے متصف ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب میں اس زمانے کے اندر کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوئی، اس لیے کہ یہ کہنے والے بڑے طاقتور تھے، ان کی جماعت بڑی تھی، ان کا گروپ بہت بڑا تھا۔ اس وقت ایک اٹھا جس کے سینے میں وہی عشق تھا جو بلال کے سینے میں تھا، جس کے سینے میں وہی عشق تھا جس نے حسین کو یزید کے سامنے کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کے سینے کے اندر اسی طرح کی محبت تھی جس طرح کی محبت ابراہیم کے دل میں تھی جس نے نمرود کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا تھا۔ کوئی اٹھنے والا نہیں تھا۔ قربان جائیں اس ہستی پر جس نے صرف اپنے عشق کی دولت کو نہیں بچایا بلکہ ہمارے عشق کو بھی قیامت تک کے لیے کامیاب و کامران کرا، جس نے اپنے عشق کی بھی حفاظت کی اور ہمارے عشق کی بھی پاسبانی کرتا چلا گیا۔ وہ شخص تھا جس کو زمانہ امام احمد رضا کے نام سے یاد کرتا۔ کہہ دو ذرا بلند آواز۔ حاضرین محترم، وہ امام احمد رضا جو اپنے دولت قدے سے نکل کر یا تو فرائض بندگی کے لیے خدا خانے میں جاتا تھا یا پھر جذبہ عشق کی تپش بڑھ جاتی تھی تو دیار حبیب کا سفر کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے شام و سحر اور شب و روز کا ایک ایک لمحہ دینی مہمات میں اس درجہ مصروف تھا کہ نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنے کی اسے مہلت نہیں ملتی تھی۔ ہزار انداز دلربائی پر آج تک خیال غیر کو باریابی کی اجازت نہیں مل سکی۔ اس کی نوک قلم کا ایک ایک قطرہ فکر و اعتقاد کی جنتوں میں کوثر و تسنیم کی طرح بہ رہا تھا۔ اس کے فکر و آگہی کی داستان لوہے کرتاس سے گزر کر اب پوری کائنات کے چمن چمن میں پہنچ گئی اور عشق و ایمان کی روح اس کے وجود کی رگ رگ میں اس طرح رچ بس گئی تھی کہ وہ اپنے محبوب کے شوکت جمال کے لیے ہر وقت بے چین رہتا تھا۔ اس کے دل کا دھواں کبھی بند نہ ہوتا، اس کے جگر کی آگ کبھی نہ بجھتی اور نقش و نگارے جانا کے لیے اس کے قلم دان کی روشنائی کبھی نہیں سوکھتی تھی۔ پلکوں کا قطرہ ڈھلکنے نہیں پاتا تھا کہ آنسوؤں کا ایک نیا طوفان امڑنے لگتا تھا۔ وہ اپنے محبوب کے وفاداروں پر اس درجہ مہربان تھا کہ قدموں کے نیچے دل بچا کر بھی اپنے اہتمام شوق کی تشنگی محسوس کرتا تھا، اور جہاں وہ اہل ایمان کے لیے لالا کے جگر کی ٹھنڈک تھا وہیں اہل کفر کی بغاوت کے حق میں غیظ و جلال کا دہکتا ہوا ایک انگارہ تھا۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ وہ اپنے محبوب کے دشمنوں کے خلاف جب قلم کی تلوار لے کر اٹھتا تھا تو انگلیوں کی ایک ایک جنبش پر تڑپتی ہوئی لاشوں کا انبار لگ جایا کرتا تھا۔ اس باطل کے جگر میں اس کے نشتر کا ڈالا ہوا شگاف زندگی کی آخری ہچکیوں تک مندمل نہیں ہوتا تھا۔ خود اس کا اپنا ہی کہنا ہے، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برکبار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برکبار، اعداء سے کہہ دو کہ خیر منائیں نشر کریں۔ ارے دوستی کا پیمان تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ان دشنام طرازوں سے ہنس کر بات کرنا بھی اپنے ناموس عشق کی توہین سمجھتا تھا۔ بارگاہ رب العزت اور شان رسالت میں اس کا ذوق احترام و ادب اس درجہ لطیف تھا کہ متکلم کے قصد و نیت سے قطع نظر وہ الفاظ کی نوک پلک پر بھی شرعی تعزیرات کا پہرا بٹھاتا تھا۔ ہوائے نفس کی دبیز گرد کے نیچے چھپ جانے والی شارع حق کو اس نے اس درجہ خوش اسلوبی کے ساتھ واضح کر دیا تھا کہ اب اہل عرفان کی دنیا بیک زبان سے مجدد کا نام دیتی۔ کہیے بلند آواز سے۔ اس کے فکر و نظر کی اصابت، اس کے علم فن کا تبحر، اس کے فضل و کمال کی انفرادیت، اس کے شریعت تقویٰ کا التزام، اس کے مجدد شرف کی برتری، اس کے تجدید و ارشاد کا منصب امامت اور دین و سنت کے فروغ کے لیے اس کے دل کا عشق و اخلاص پورے عرب و عجم نے تسلیم کر لیا تھا۔ اور جہاں وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا سخنور تھا لیکن آج تک اس کی زبان اہل دنیا کی منقبت سے آلودہ نہیں ہوئی تھی۔ دنیا کے ارباب ریاست 12 مرتبہ اس کے دروازے پہ دستک دے چکے تھے لیکن وہ اتنا ہی کہتا رہا تو صرف
یہ کہتا رہا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ کہہ دو ذرا بلند آواز۔ حاضرین محترم، وہ امام محمد رضا جب ننگی تلوار لے کر عشق مصطفیٰ کو اپنے سینے میں سجا کر ان کے مقابلے میں آیا، کہنے لگا نادانو، رب ذوالجلال تو وہ ہے جو کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ تو جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے، اور تم جھوٹ کی صفت سے رب کو متصف ہونا ممکن قرار دے رہے۔ اس وقت امام محمد رضا کے سوا کوئی ان کو سنبھالنے والا نہ تھا، کوئی ان کا جواب دینے والا نہ تھا۔ یہ تو رب ذوالجلال کی توحید کی بات تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا وتیرہ جو اپنایا، پہلے رب کی توحید کے اندر نقب زنی کی، اور بعد میں مصطفیٰ کی محبت کو بھی انہوں نے اس طرح سمجھنا گوارا نہ کیا جس طرح کے مسلمانوں کا حق تھا۔ سرزمین ہندوستان پر جو کتاب سب سے پہلے چھپی، حاضرین محترم، اس کی تائید کے اندر پھر مختلف کتابیں چھپتی چلی گئی، جن میں ایک شخص جس کو زمانہ حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کے نام سے یاد کرتے، یہ وہ شخص ہے جس کی عظمت کے ترانے ان کی محفلوں کے اندر گائے جاتے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں کے برابر قرار دے دیا۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، حفظ الایمان۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 8 یہ چھپی ہے کتب خانہ آزادیہ دیوبند سے، ضلع سہارنپور سے، آج تک بازار کے اندر بک رہی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر مولوی اشرف علی تھانوی کی یہ عبارت، یہ سوال چھپی، یہ کتاب چھپی ہے ایک سوال کے جواب میں۔ ایک شخص نے کہا کہ زید کہتا ہے کہ نبی اکرم کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے، بکر کہتا ہے نہیں، اللہ کسی کو علم غیب دے ہی نہیں سکتا۔ اس کے جواب میں مولوی صاحب جواب لکھتے ہوئے صفحہ نمبر 8 کے اوپر کہتے ہیں اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض علوم غیبیہ یا کل، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب، ایسا اردو زبان میں تشبیہ کے لیے لایا جاتا ہے، جیسا نبی اکرم کو ایسا علم غیب ہر زید و عمر، بلکہ ہر صبی و مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اس کا معنی میں آسانی سے سمجھا دیتا ہوں، کہتا ہے جیسا علم نبی اکرم کو حاصل ہے ویسا علم ہر زید عمر بکر کو حاصل ہے، جیسا علم نبی اکرم کو حاصل ہے ویسا ہر بچے کو حاصل ہے، ویسا ہر پاگل کو حاصل ہے، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے، تمام حیوانوں کے اندر ویسا علم پایا جاتا ہے، اور تمام درندوں کے اندر، وحشی جانور جنگل کے اندر پھاڑنے والے درندے، ان کو بھی نبی اکرم کے علم سے تشبیہ دی گئی۔ ایمان سے کہنا اب اس کا جواب لکھنا چاہیے تھا یا نہیں لکھنا چاہیے؟ بولیے نا ذرا سارے۔ یہ وہ سبب ہے امام محمد رضا نے ان کو، ایک بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے پھر ان سے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے کہا کہ ایسا کہنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے اور توہین ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ نبی اکرم کا علم اس طرح کا جس طرح آدم کا علم تھا، حالانکہ آدم کے علم کو بھی نبی اکرم سے کوئی مشابہت نہیں، حالانکہ موسیٰ کے علم کو بھی نبی اکرم کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں، حضور فرماتے ہیں اگر ایسا کہتے تو جائز ہوتا۔ انہوں نے ایک اور کتاب لکھی، یہ اس کے ساتھ چھپی ہے، جس کتاب کا نام رکھا بسط البنا۔ اس کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی نے اس کا جواب دیتے ہوئے اس سے بھی بڑھ کر بری عبارت کا اضافہ کر دیا۔ پھر امام احمد رضا نے اس عبارت کو پکڑ کر علماء حجاز کے سامنے پیش کیا۔ مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ کے 33 علماء نے اس عبارت کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا فمن اطلع علی هذه العبارہ فمن شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ جو شخص اس کی عبارت سے مطلع ہوتا ہے، مطلع ہونے کے بعد اس کے مفہوم کو سمجھتا ہے، سمجھنے کے بعد اس کے قائل کو کافر نہ کہے، اس کے قائل کو معذب نہ جانے، وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب حاضرین محترم، اب میں یاد کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے
امام احمد رضا کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے یہ آقا کونین کی انہوں نے جو توہین کی تھی اس کو علماء حجاز کے سامنے پیش کیا تھا. علماء حجاز نے پھر اس پر کفر کا فتویٰ لگایا. اب امام احمد رضا کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے, حجاز مقدس کے علماء کو پوچھا بھی نہیں جاتا. اب زمانہ کہتے ہیں امام احمد رضا کو کیا ضرورت پڑی تھی ایمان سے کہنا. اگر تمہارے باپ کو کوئی گالی دے دے, اگر تم اپنے باپ کے حلال بیٹے ہو, تم گوارا کرو گے اس کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا؟ گوارا کرو گے خاموش رہنا؟ یہ تو محمد عربی کی محبت کی بات تھی. امام احمد رضا نے یہ سفر کیا حجاز مقدس کا. علماء نے جب اس عبارت کو پڑھا کھلم کھلا اس کا فتویٰ آج بھی زمانے کے اندر مل رہا ہے. حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین, یہ کتاب دنیا کے اندر موجود ہے کہ حجاز مقدس کے 33 علماء نے اس عبارت کی وجہ سے ان کے قائلین پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. اور پھر صرف یہ عبارت نہیں تھی, یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے, براہین قاطعہ اس کتاب کا نام. اس کے مؤلف کا نام ہے خلیل احمد امبیٹھی. اس کے پہلے صفحے پر تقریر لکھی ہے مولوی رشید احمد گنگوئی نے. یہ دو شخص ہیں, ایک خلیل احمد امبیٹھی, دوسرا رشید احمد گنگوئی. خلیل احمد امبیٹھی شاگرد ہے اور رشید احمد گنگوئی اس کا استاد اور پیر و مرشد ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 51 کے اوپر یہ عبارت لکھی ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا علم نبی اکرم سے زیادہ ہے. اور کہتے ہیں شیطان اور ملک الموت کے علم کے لیے قرآن کی نص موجود ہے, نبی اکرم کے لیے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی ایک آیت بھی ان کے علم پر دلالت نہیں کرتی. اب اس کے جواب میں پھر امام احمد رضا نے انہوں نے کہا پورا قرآن ہی نبی اکرم کے علم کی بات کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ حضور علیہ تحیت و ثنا کے علم کے لیے باقاعدہ طور پہ آیتیں اتار رہا ہے, اور تمہاری آنکھوں پر کفر کی پٹی بن جانے کی وجہ سے تمہیں وہ آیتیں نظر ہی نہیں آتی جس میں مصطفیٰ کے علم کی بات ہو رہی ہے. حاضرین محترم, اس پر بھی امام احمد رضا نے خود کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ان کی بات کو اٹھا کر حجاز مقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا کہ اب کہو جو کہتا ہے شیطان کا علم نبی اکرم سے زیادہ ہے, ملک الموت کا علم نبی اکرم سے زیادہ ہے. حاضرین محترم, حضور علیہ تحیت و ثنا کے عاشق صادق نے آقا کونین کی عظمت کی پاسبانی کرتے ہوئے علماء اسلام کے سامنے یہ عبارت رکھی. انہوں نے کہا جو ایسا کہتا ہے اور جو اس کا قائل ہے, جو اس عبارت کو پڑھ رہا ہے, اس پر مطلع ہو جاتا ہے اور اس کے کہنے کو کافر نہ جانے تو خود بھی کافر ہو جاتا ہے. یہ کتاب براہین قاطعہ, اور آج بھی اس وقت سے لے کر آج تک وہ عبارت تو کی تو اس کے اندر چلی آ رہی. حاضر محترم, اگر کچھ بھی آقا کی محبت کا کچھ پاس ہوتا تو اس کے بعد ہی ان عبارتوں کی کتاب نکال دیتے, لیکن نہ انہیں نکالنا گوارا کیا اور نہ اپنے علماء کی توہین کو برداشت کی. یہ دوسری کتاب اور ایک تیسری کتاب. حوصلے سے سن رہے ہیں نا میری بات. حاضرین محترم, میں آپ کو بتانے لگا ہوں ہمارے ہاں کس وجہ سے لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا. ہمارے ہاں کل 10واں 40ویں کا کوئی مسئلہ اختلافی نہیں, حاضر و نادر کے مسئلے کی کوئی بات نہیں, علم غیب مصطفیٰ کے مسئلے کی کوئی بات نہیں, آؤ 11ویں کرنے کی کوئی بات نہیں, عرس منانے کی کوئی بات نہیں, اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جتنے مسائل ہیں اس کے اوپر ہم جھگڑا ڈالنے کے قابل نہیں ہیں اور جھگڑا ڈالنے والے نہیں. حاضرین محترم, فروعی مسائل کو چھوڑ کر اصولی مسائل کا اختلاف. ایک تیسری کتاب جس کا نام ہے تحذیر الناس. تحذیر الناس وہ کتاب ہے جس کے لکھنے والے مؤلف مولوی قاسم نانوتوی ہے نا. توجہ میری بات کی طرف, غصہ نہیں کرنا میری بات کا, اس لیے کہ رات سے پردہ اٹھ جانا چاہیے. تحذیر الناس کے اندر 3 عبارتیں مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے لکھی. ایک عبارت ان کی یہ کہتے ہیں 100 عوام کے خیال میں اسی طرح لفظ بلفظ ان کی عبارت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہتے 100 عوام کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بےمعنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے, مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہ ہو تو پھر رب کیوں فرمائے هو الاول والآخر.
اور اب اپنی صفت بیان کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں نبی اکرم کا پہلے آنا یا نبی اکرم کا بعد میں آنا یہ کوئی فضیلت اپنے ہاں نہیں رکھتا، اور یہ عوام کا خیال ہے. مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ ہے و خاتم النبیین کہنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. ایک عبارت یہ. اب دوسری عبارت بھی سن لو. اس کے اندر کہتے ہیں انبیاء اپنی امت میں اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں. باقی رہ گئے عمل، اس کے اندر بسا اوقات امتی ان کے برابر بھی ہو جاتے ہیں بلکہ اپنے نبی سے بڑھ بھی جایا کرتے ہیں. تیسری عبارت بھی سن لو جس کے اندر تحذیر الناس کے مؤلف نے لکھا. وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آتا، چاہے جائے کہ آپ کے معاصر اسی زمین میں یا کسی اور زمین پر بالفرض کوئی اور نبی تجویز کر لیا جائے. یہ وہ تین عبارتیں ہیں جو امام احمد رضا نے اٹھا کر حجاز مقدس کے علماء کے سامنے پیش کی. ان تینوں عبارتوں پر اس کے مؤلف 4 قسم کے لوگ ہیں. اس کے قائل 4 آدمی تھے جس کا نام میں پہلے لے چکا ہوں. ان چاروں پر علماء حجاز مقدس نے سب سے پہلے ان کی عبارتوں کی گرفت کرتے ہوئے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا. اور صرف امام احمد رضا کی بات نہیں، پہلے ان 33 نے لگایا، بعد میں پھر امام احمد رضا نے فتویٰ ایسا لگا دیا جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اب اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا. حاضرین محترم، یہاں تک کہ ایک کتاب جس کتاب کا نام ہے اشد العذاب، اشد العذاب کے مؤلف کا نام ہے مرتضی حسن دیوبندی دربنگی. یہ مولوی مرتضی حسن دیوبندی دربنگی دیوبندیوں کا انتہائی بہت بڑا مناظر تھا، جو مردیوں کے ساتھ مناظرے کرتا تھا، جو مختلف قسم کے غیر مذہبوں کے ساتھ مناظرے کرنے والا تھا. اس نے کتاب لکھی اشد العذاب. اس کے صفحہ نمبر 3 پر، اس کے صفحہ نمبر 12 پر، اس کے صفحہ نمبر 5 پر لکھتا ہے اعلیٰ حضرت کے فتوے کو تسلیم کرتے ہوئے، کہتا ہے اگر امام احمد رضا نے جس طرح کے علماء دیوبند کو سمجھا اگر وہ واقعی ایسے تھے تو پھر احمد رضا پر ان پر کفر کا فتویٰ لگانا فرض ہو چکا تھا. اگر ان کو کافر نہ کہتا تو خود کافر ہو جاتا. حاضرین محترم، اس کو کہتے ہیں الفضل ما شہیدت بہ الاعداء. بزرگی وہ، فضیلت وہ جس کا اقرار دشمنوں کو بھی ہوا کرے. اور میں کہتا ہوں جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے. یہ مرتضی حسن دیوبندی بھی قبول کر رہا ہے. آئیے حاضرین محترم، ان 3 عبارتوں کے علاوہ ان کی عبارتوں میں بڑے بڑے کفر پائے جاتے ہیں، لیکن امام محمد رضا کی تکفیر کے فتوے لگانے میں احتیاط کا یہ حال تھا. مولوی اسماعیل دہلوی کا نام سنا ہے نا آپ نے، جنہوں نے رسوائے زمانہ کتاب لکھی جس کا نام تھا تقویۃ الایمان. اس کے اوپر امام احمد رضا نے کتاب لکھی جس کتاب کا نام رکھا الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ. اس کتاب کے اندر امام احمد رضا نے اسماعیل دہلوی کی 70 عبارتوں پر گرفت کی. 70 عبارتیں تقویۃ الایمان کی اور صراط مستقیم کی ایسی جمع کی ہیں جن کا قائل کافر ہو جاتا ہے. لیکن امام احمد رضا 70 باتیں کفر کی ثابت کرنے کے بعد آخری صفحے پہ اپنا خیال نقل کرتے ہوئے کہتے لوگوں میں اس کو کافر کہنے میں احتیاط برتتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شخص میرے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا، مجھ سے پہلے چلا گیا تھا، میں اس کے حال سے واقف نہیں. ہو سکتا ہے اس نے توبہ کی ہو سکتا ہے اس کو عبارتوں کی سمجھ نہ آئی ہو سکتا ہے اس کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو، اس لیے میں اس کے متعلق کف لسان کرتا. کف لسان کا معنی ہوتا ہے اپنی زبان کو روک لینا. اگر کوئی کافر کہے اس کو منع نہیں کرتے، اپنی زبان سے اس کو کافر نہیں کہتے. حاضرین محترم، میں یہ بتانا چاہتا تھا یہ وہ ایسی عبارتیں تھیں جن کی وجہ سے سرزمین ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر انتشار کا دروازہ کھل گیا. اور اگر کسی کے پاس عقل سلیم ہوتی، آقا کی محبت کا خیال ہوتا تو لوگ کہتے آؤ کوئی بات نہیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی رہتی ہیں، ہمارے علماء سے غلطی ہو گئی، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی عبارتوں کو نکال دیتے ہیں، ان کو چھوڑو جس نے ایسا کہا، ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں، ہم محمد عربی کی محبت کے اور ان کی عظمت کے پاسبان بننے کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتا تھا.
لیکن میں یہ بتاؤں حاضرین محترم، انہوں نے اپنا رخ موڑا اور رخ موڑ کر ایسی ایسی عبارتیں مسلمانوں کے عام مسائل پر، ان کے عام عمل کے اوپر انہوں نے گرفت کرنا شروع کر دی۔ وہ بات امت مسلمہ کے اندر رائج ہوتی، لیکن وہ اپنی طرف سے کہہ دیتے یہ بات تو کسی جگہ پہ موجود ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے، وہ برائی یہ کتاب ہے، میں ذرا آپ کو ان کی دو گلی پلیسی بھی بتاتا ہوں۔ اس کتاب کے اندر ذرا توجہ رکھنا حضرات، ہے نا توجہ؟ اس کتاب کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح جھوٹ بولتے تھے۔ اس کتاب میں مولوی خلیل احمد ننبوی لکھتا ہے کہ شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ اچھا، یہ عبارت اس نے لکھی ہے۔ اب میں آپ کو وہ اصل کتاب بتاتا ہوں۔ یہ کتاب مدارج النبوت میرے ہاتھ میں ہے۔ حاضرین محترم، اس کتاب کا صفحہ نمبر 7 ہے، جو میرے پاس کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 7 کے اوپر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی خود لکھتے ہیں، دیکھیے وہ کہتا ہے امام احمد، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، لیکن ان کی اصل کتاب دیکھو، وہ کہتے ہیں جوابش آنست کے ای سخن اصل ندارت و روایت بداں صحیح نشداست، کہتے ہیں اس بات کی کوئی اصل نہیں اور یہ روایت کسی کتاب میں ملتی نہیں، یہ بالکل جھوٹ کا ایک پلندہ ہے۔ شیخ عبدالحق یہ لکھتا ہے اور وہ اسی کتاب سے چرا کر جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ عبدالحق نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ قوم کو کس طرح لوٹا جا رہا ہے، قوم کے ایمان کو کس طرح برباد کیا جا رہا ہے۔ حاضرین محترم، ابھی یہ کتاب حال ہی میں پاکستان کی سرزمین کراچی سے ایک مؤلف نے شائع کی ہے جس کا نام مولوی یوسف لدھیانوی۔ یہ کتاب آپ کے سامنے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے اندر امت کے اختلاف کو مٹانے کی کوشش کی جاتی، سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی جاتی، لیکن اس کتاب کے صفحہ نمبر 193 پر انہوں نے مسلمانوں کے ایک گروہ کے عقیدے پر ضرب لگاتے ہوئے اس نے لکھا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ کھانے کے اوپر قرآن کا پڑھنا اس طرح یہ جس طرح قضائے حاجت کے اوپر قرآن کا پڑھنا۔ حاضرین مطلب یہ کتاب ہے اور اس کتاب میں انہوں نے حوالہ دیا ہے فتاوی عزیزی کا، کہتے ہیں اس کھانے پر قرآن کا پڑھنا بڑی بے ادبی ہے۔ میں نے جب اس کتاب کو پڑھا اس وقت بھی میرے ذہن کے اندر وہ حوالہ موجود تھا، میں نے باقاعدہ صفحہ نمبر لکھ کر اس کتاب کا حوالہ دے دیا۔ یہ کتاب بھی میرے پاس، یہ اصل کتاب ان کی فتاوی عزیزیہ، یہاں پہ میں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 78 جلد پہلی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں توامے کے ثوابیاں نیاز حضرت امامین نمایند برآں کل و فاتحہ و درود خواندن متبرک میں شود و بسیار خوردن خوب است۔ آپ کہتے ہیں ایسا کھانا جس پر امام حسن امام حسین نبی اکرم کے دونوں نواسوں کی فاتحہ دلائی جائے، اس کے اوپر کل کا پڑھنا، اس کے اوپر فاتحہ کا پڑھنا، اس کے اوپر درود کا پڑھنا، اس کھانے کو پہلے سے کہیں زیادہ بابرکت کر دیا کرتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں ایسے کھانے کا کھانا انتہائی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ دوسری عبارت میں نے نقل کی ہے اسی کتاب کی پہلی جلد صفحہ نمبر اس کا 50 میرے پاس موجود ہے، لکھتے اگر مالیدہ وشیر برائے فاتحہ بزرگے بکستے سال ثواب بروح ایشاں پختہ بخورند جائز است و مذائقہ نیست۔ اگر دودھ مالیدہ کھانا وغیرہ کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے پکایا جائے، اس کے اوپر قرآن پڑھا جائے، اس کی فاتحہ دلائی جائے، ایسا کرنا بھی جائز ہے اور اس کا کھانا بھی انتہائی زیادہ جائز ہے۔ اور آگے تیسری عبارت میں نے لکھی ہے، یہ بھی صفحہ نمبر 50 جلد پہلی، کہتے اگر فاتحہ بنام بزرگے دادا شد پس اغنیا راہم خوردن جائز است۔ اگر کسی بزرگ کے نام کی فاتحہ دی جائے تو اس میں سے بڑے بڑے امیر لوگوں کو بھی اسی طرح کھانا جائز ہے جس طرح غریب لوگوں کے لیے کھانا جائز۔
حاضرین محترم دیکھا آپ نے، اس نے زمانے کی آنکھ کے اندر دوپہر میں سے سرما چرانے کی کوشش کی اور اتنا بڑا جھوٹ بولا. کہتا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ کہتے ہیں، حاضرین محترم یہ کتاب ان کی موجود ہے. اب آئیے میں آپ کے سامنے اس کی ایک اور عبارت بھی رکھتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ آج کل جو سنیوں کی مسجدوں کے اندر نعرہ یا رسول اللہ بلند کیا جاتا ہے، کہتے ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں، نبی اکرم کے زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں، قرون اولیٰ کی پہلی 3 صدیوں کے اندر کبھی بھی نعرہ رسالت بلند نہیں ہوا. حاضرین محترم یہ انہوں نے لکھا ہے. اور آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں علماء اس کو کہتے ہیں جس نے حدیث کا دورہ بھی باقاعدہ طور پہ کیا، اور صحاح ستہ کی حدیث میرے پاس موجود ہے. حاضرین محترم یہ صحیح مسلم ہے، صحاح ستہ میں دوسرے درجے کی کتاب. امام ابو الحسین اساکر الملت والدین، امام مسلم نیشاپوری کی کتاب، جس کو کئی حضرات نے کئی پہلوؤں کے اعتبار سے امام بخاری کی صحیح پر بھی ترجیح دی ہے. اس سے بھی بڑھ کے اس کتاب کو جانا ہے. یہ کتاب آپ کے سامنے صحیح مسلم قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ کراچی سے یہ شائع ہوئی ہے، اور اس کتاب کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر اس کا 419 میرے سامنے. حاضرین محترم وہ کہتا ہے نبی اکرم کے زمانے میں کبھی یا رسول اللہ کے نام کا نعرہ بلند نہیں ہوا. آؤ میں بتاتا ہوں. یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں جلد 2 صفحہ نمبر 419. حاضرین محترم لکھا ہے حضور علیہ تحیت و ثنا جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف فرما ہوئے تو مدینے والے لوگوں کا حال کیا تھا. کہتے ہیں فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ. آقا آئے مکہ سے مدینہ میں ہجرت فرمائی. جب داخل ہوئے مدینے والے لوگوں کا حال یہ تھا کہ عورتیں اور جوان مرد اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے. فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم، اور نوکر اور چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں کے اندر دوڑنے لگے، مصطفیٰ کا استقبال کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. حاضرین محترم اندازہ لگائیں کس طرح مسلمانوں کے دین کو برباد کیا جا رہا ہے، کس طرح جھوٹی باتیں گڑ گڑ کے لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. اب لوگ سمجھتے ہیں یہ علماء دین ہیں، جو یہ بات کہہ دیتے ہیں ہم اسی کو مان لیتے ہیں. یہ کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک دیوبندی نے مجھے سرگودا سے فون کیا، اس کا عزیز یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے. اس نے مجھے کہا کہ میں پہلے دیوبندی ہوا تھا، اب میں نے دیوبندیت کو چھوڑ کر میں نے رفاعی دین کرنا شروع کر دیا ہے. میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے مولوی یوسف لدھیانوی کی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم پڑھی ہے، اس کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا ہوں اس بات پر کہ اپنا مذہب چھوڑ کر وہابیوں کا عقیدہ غیر مقلدین کا اپنا لوں. اس شخص نے مجھے سرگودا سے فون کیا، یہاں بھی اس کا ایک عزیز موجود ہے اور اس کی شادی بھی آپ کے شہر میں ہوئی. اس نے اسی کتاب کا حوالہ دیا، اختلاف امت اور صراط مستقیم لکھی تھی دیوبند بنانے کے لیے، لیکن ان کے اپنے دیوبندی ہی ان کے مسلک کو چھوڑ کر وہابی ہوتے چلے گئے. حاضرین محترم ایک کتاب کا اور بھی حوالہ دینا چاہتا ہوں. یہ کتاب اگرچہ اس وقت میرے پاس موجود نہیں، یہ شائع ہوئی ہے سرزمین مکہ المکرمہ سے، اور لکھنے والے کا نام ہے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، جو آنکھوں سے محروم شخص تھا، جو خانہ کعبے کا سب سے بڑا مفتی تھا. اس نے اپنی کتاب فتاوی مکہ جلد 1 صفحہ نمبر 6 کے اوپر لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، پہلی قرون اولیٰ کی 3 صدیوں کے اندر کبھی بھی نبی اکرم کے نام کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں نہیں ڈالا گیا. حاضرین محترم یہ کہنا جو خانہ کعبے کا مفتی ہو، جو سرزمین مکہ المکرمہ کا سب سے بڑا مفتی ہو، اگر وہ کوئی کتاب لکھ دے لوگ آنکھ بند کر کے اس پر یقین کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بولیے نا. سارے لوگ یقین کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا ظلم کر دیا، اس لیے کہ صحاح ستہ کی عظیم ترین کتاب سنن ابن ماجہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 99.
یہ سنن ابن ماجہ میرے ہاتھ میں، یہ صفحہ نمبر اس کا 99۔ صحاح کو پڑھے بغیر کوئی شخص عالم دین ہونے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ یہ مفتی کعبہ، یہ مفتی مملکت سعودی عربیہ، یہ خانہ کعبے کا بہت بڑا عظیم فرد عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز، جس نے لکھا کہ نبی اکرم کے نام کا وسیلہ ڈالنا جائز نہیں۔ یہ شرک تو نہیں ہے لیکن وسائل شرک میں سے ضرور ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں، یہ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 99 آپ کے سامنے، اور اسی حدیث کو مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے۔ اسی حدیث کو جامع ترمذی میں امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسیٰ بن دھاق ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اسی حدیث کو دلائل النبوت میں امام بہقی نے نقل کیا ہے، اور اسی حدیث کو وہابیوں کے امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور اسی حدیث کو رسوائے زمانہ نام نہاد شیخ الحدیث مولوی سرفراز احمد گکروی نے اپنی کتاب تسکین الصدور کے اندر نقل کیا ہے۔ حدیث یہ ہے، ان عثمان بن حنیف ان رجلا ذریر البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ایک صحابی حضرت عثمان بن حنیف جن کا نام ہے، کہتے ہیں ہم نبی اکرم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا جو آنکھوں سے اندھا تھا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا ادعو اللہ لی ان یعافینی، آقا میرے لیے دعا کر دے، رب ذوالجلال میری آنکھوں کو بصارت عطا کر دے۔ اور ہمارا دل یہ کہتا ہے سرکار نے پوچھا تو ہوگا نا، پوچھا تو ہوگا، بتا بھئی آنکھیں لے کے کیا کرے گا؟ کہنا ذرا سبحان اللہ۔ اور اس نے کہا ہوگا آقا میرا دل یہ چاہتا ہے آنکھیں اور کسی کام آئیں یا نہ آئیں، سارا زمانہ جو آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے مجھے بھی آنکھیں مل جائیں، میں بھی آپ کا چہرہ دیکھنے لگ جاؤں۔ حضور علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا ادعو اللہ لی ان یعافینی، آقا کونین نے فرمایا ان شئت دعوت لک و ان شئت اخرت لک وہو خیر لہم، اگر تو پسند کرے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اگر تو پسند کرے تو تیرے لیے اس بات کو آخرت پہ مؤخر کر دیتا ہوں، اور وہ تیرے لیے بہتر ہوگی۔ وہ صحابی یقیناً کہہ رہا ہوگا آقا آپ کے قدموں میں آنے کی وجہ سے جنت تو مل ہی جائے گی، اب لوگ مجھے اندھا کہتے ہیں، میں اندھا کہلوانا نہیں چاہتا ہوں، آقا مجھے آنکھیں مل جائیں میں آپ کا چہرہ دیکھوں۔ اب یہ حدیث آپ کے سامنے، حضور علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا جا پھر اٹھ، اگر یہ بات چاہتا ہے تو جا کے وضو کر، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ، نفل پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، اور دعا نبی اکرم نے خود تعلیم کی۔ حضرات ذرا توجہ رکھنا، سرکار نے فرمایا یہ دعا کر اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی فی اللہم فشفعہ فی۔ آقا کونین نے کہا جا کے اس طرح دعا مانگ، رب ذوالجلال میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں تیرے محبوب بندے محمد عربی کے صدقے سے، کہہ دو ذرا بلند آواز سے، اور کہ وہ نبی جو رحمت کا تاج پہن کے آنے والا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا یا محمد انی قد توجہت، اے اللہ کے محبوب تیرے نام کا وسیلہ میں نے رب کی بارگاہ میں ڈال دیا ہے، اب تو بھی میری طرف متوجہ ہو جا، اور یہ دعا کر رب ذوالجلال میری آنکھوں کو بینا کر دے۔ حاضرین محترم سن لو، دلائل النبوت امام بہقی لکھتے ہیں عثمان بن حنیف اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم ابھی بیٹھے تھے، محفل ابھی برخاست نہ ہوئی، وہ شخص گیا، اس نے جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، ان الفاظ کے ساتھ سرکار کا وسیلہ بھی ڈالا، سرکار کو مخاطب بھی کیا، اس نے جب دعا مانگی، کہتے ہیں ہم ابھی بیٹھے تھے، جب وہ گیا تھا تو اندھا تھا، لوٹ کے آیا تھا تو آنکھیں روشن ہو چکی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حاضرین محترم یہ ان کی دوگلی پالیسی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جھوٹ بولنے والوں بتاؤ قیامت کے دن محمد عربی کی شفاعت کیسے حاصل ہوگی؟ بتاؤ رب کو کیا جواب دو گے؟ اگر اتنی حدیثوں کے اندر اس طرح کے مسائل لکھے ہیں، تم لوگوں کی آنکھوں میں دول جھونکنے کے لیے، لوگوں سے اصل چہرہ چھپانے کے لیے اس طرح کی باتیں گڑ گڑ کے پیش کر رہے ہو، اور ہم کہتے ہیں جب تک احمد رضا کے ماننے والے زندہ ہیں محمد عربی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دے سکتا۔
یہ عقیدہ بھی سلامت رہے گا، اس عقیدے والے بھی سلامت رہے گا۔ حاضرین محترم، یہ اختلاف کی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمارے علماء یہ فتویٰ دیا کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، صرف اتنا بتا دو، اگر تمہارے باپ کی کوئی توہین کرے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ اب اپنے باپ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور محمد عربی کو دوسرے میں، اور وزن کر لو تمہارا باپ کیا ہے اور نبی اکرم کیا ہے۔ ارے وہ محمد عربی ابراہیم کی خلت جس کے بحر نبوت کا ایک قطرہ ہے۔ ساری گفتگو ان کی نظر ہو گئی، آؤ ذرا تھوڑی سی سرکار کی بات بھی کر صرف 3-4 منٹ کے لیے۔ ابراہیم کی خلت آپ کے بحر نبوت کا ایک قطرہ، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اسماعیل کی صداقت آپ کے صحرا صدق کا ایک ذرہ ہے۔ سکندر کا تخت آپ کے سطوت جلال کا سایہ ہے۔ سلیمان کی حکومت آپ کے سریر سلطنت کا ایک پایا ہے۔ اب میں جو بات کہنے لگا ہوں ذرا کلیجہ تھام لیں۔ یوسف کا حسن آپ کے جمال کی ایک جھلک ہے۔ یوسف کا حسن آپ کے جمال کی ایک جھلک ہے، اور جنت کی خوشبو آپ کے پسینے کی مہک، داؤد کا نغمہ آپ کی نام مصرع ہے، لقمان کی حکمت آپ کے دفاتر کا ایک فکرہ ہے۔ ارے سچ پوچھو تو یہ پوری کائنات میرے آقا کے قدموں کی سوغات ہے، چہرے کی کات ہے اور ہاتھوں کی خیرات ہے۔ اب مجھے توجہ سے سنیے، صدیق آپ کے در کا خاک نشیں ہے، کہہ دو ذرا بلند آواز سے، صدیق آپ کے در کا خاک نشیں ہے، اور عمر آپ کے چمن کا گلچی ہے، عثمان آپ کی کان حیا در سمی ہے، اور علی آپ کے خرمن علم کوششی ہے، اور جبرائیل آپ کے رازوں کا امی ہے، اور حسن آپ کے حسن کی تصویر دل نشی ہے، اور حسین آپ کے قرآن کی تفسیر مبی ہے۔ تفسیر ہے تو نیل کی نوک پہ چڑھ کے قرآن پڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ حسین آپ کے قرآن کی تفسیر مبی ہے، اور ابو حنیفہ آپ کے بحر کا در یمی ہے، اور شاہ بغداد آپ کے فقر کا نقش حسین ہے۔ اس لیے تو پیارے محبوب تیرے غلاموں کی یہ شان ہے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ان الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، وقت آج پہلے سے کہیں زیادہ ہوگا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔